بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم آ گئے ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر، اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں وہ ہے قصص القرآن، اور یہ ہے پارٹ نمبر 33۔ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور پچھلی جو ہماری ریکارڈنگ تھی جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے حضرت خضر کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ اس کتاب میں بیان ہوا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ پیج 260 پر ہم ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہیڈنگ ہے خود ساختہ افسانے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی داستان کی بنیاد وہی ہے کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سے منسلک کر کے بہت سے افسانے گھڑ لیے گئے ہیں۔ ان افسانوں کو اس داستان کے ساتھ خلط ملط کرنے سے اصل داستان کی صورت بھی بگڑ جاتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ یہ کوئی پہلی داستان نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، اور بہت سی سچی داستانوں کے ساتھ یہی حال کیا گیا ہے۔ لہٰذا حقیقت تک رسائی کے لیے قرآن کو بنیاد قرار دیا جانا چاہیے جس میں یہ داستان بیان ہوئی ہے، یہاں تک کہ احادیث کو بھی اسی صورت میں قبول کیا جا سکتا ہے جب وہ قرآن کے موافق ہوں۔ اگر کوئی حدیث اس کے برخلاف ہو تو یقیناً وہ قابل قبول نہیں ہے، اور خوش قسمتی سے معتبر احادیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے لکھا ہے کہ علم موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام علم خدا کے مقابلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، انورٹڈ کاما۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملے تو ایک پرندہ ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے پانی کا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا، جانتے ہو کہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ 11ویں صدی عیسوی میں مدون میں میم دال واو نون ہوئی ہیں۔ میم دال واو نون کو کیسے ہم کریں گے؟ مدون یا مدون، پتہ نہیں، تشدید بھی نہیں ہے، ہوئی ہیں۔ ان میں ایک داستان نقل ہوئی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ داستان سے کچھ مشابہت رکھتی ہے، اگرچہ اس داستان کے ہیرو الیاس اور یوشع بن لاوا ہیں جو کہ 3 صدی عیسوی کے تلمود تے لام میم واو دال کے مفسرین میں سے تھے۔ یہ داستان اور کئی پہلوؤں سے بھی موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام سے مختلف ہے۔ مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 171 پر رجوع کریں۔ پھر آگے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا کہتا ہے؟ جب انہوں نے پوچھا نا کہ وہ قطرہ جو چونچ میں آیا تھا، موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا کہتا ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا کہتا ہے۔ اب آگے ہم پیج 261 پہ لکھا ہے، خضر علیہ السلام کہنے لگے، کہتا ہے کہ تیرا علم اور موسیٰ کا علم خدا کے علم کے مقابلے میں اس قطرے کی طرح ہے جو میں نے پانی سے چونچ میں لیا ہے۔ اور یہ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اب یہاں پہ چھوٹی سی ایک الگ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے وہ خزانہ کیا تھا۔ لکھا ہے اس داستان کے بارے میں ایک سوال اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ وہ خزانہ آخر کیا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے عالم دوست پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے، اور آخر اس با ایمان شخص یعنی یتیموں کے باپ نے یہ خزانہ کیوں چھپا دیا تھا؟ بعض نے کہا ہے کہ وہ خزانہ مادی پہلو کے بجائے زیادہ معنوی پہلو رکھتا تھا۔ بہت سی شیعہ سنی روایات کے مطابق وہ ایک تختی تھی جس پر حکمت آمیز کلمات نقش تھے۔ اس بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ وہ حکمت آمیز کلمات کیا تھے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سونے چاندی کا خزانہ نہیں تھا، یہ تو صرف ایک تختی تھی جس پر 4 جملے ثبت تھے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو موت پر یقین رکھتا ہے وہ بیہودہ نہیں ہنستا، اور جسے اللہ کی طرف سے حساب کا یقین ہے اور اسے جواب دہی کی فکر ہے وہ خوش نہیں رہتا، اور جسے تقدیر الہی کا یقین ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ وہ تھیں جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کلمات لکھے ہوئے تھے تختی پر۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے اور بنی اسرائیل کی نافرمانی اصحاب سبت سین بیتے سنیچر کی چھٹی۔ آئیے جانتے ہیں اس میں کیا کچھ لکھا ہے۔ اس قصے میں لکھا ہے، بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو ایک سمندر یعنی بظاہر بحیرہ احمر جو فلسطین کے پاس ہے، اس کے کنارے شہر ایلا، الف یہ لام ہے ایلا، کہ جسے آج کل ایلات، الف یہ لام الف تے ایلات کہتے ہیں، اس میں رہتے تھے۔ ان کی آزمائش کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہ کریں، سارے دنوں میں شکار کریں، صرف ایک دن تعطیل کر دیا کریں۔ لیکن ان لوگوں نے اس حکم کی صریحاً مخالفت کی، جس کے نتیجے میں وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے، جس کی تفصیل قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما، جو یہودی تمہارے زمانے میں موجود ہے ان سے اس شہر کے بارے میں
ماجرے کے متعلق سوال کرو جو سمندر کے کنارے آباد تھا، اور انہیں وہ زمانہ یاد دلاؤ جب کہ وہ ہفتے کے روز قانون الہی کی مخالفت کرتے تھے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 162 ہم نے پڑھی۔ اب آگے لکھا ہے کہ کیونکہ ہفتے کے روز ان کی تعطیل کا دن تھا جس میں ان کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ اس روز اپنا کاروبار ترک کر دیں اور عبادت خدا میں مشغول ہوں، لیکن انہوں نے اس حکم کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس کے بعد قرآن کریم اس جملے کی کہ جو اجمالی طور پر پہلے گزر چکا ہے اس طرح شرح کرتا ہے کہ یاد کرو، اب انورٹڈ کاما میں آ گیا، ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر ظاہر ہوتی تھیں اور دوسرے دنوں میں وہ کم دکھلائی دیتی تھیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 62 ہی کا اگلا حصہ ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ جو لوگ سمندر کے کنارے زندگی بسر کرتے تھے ان کی خوراک اور آمدنی کا بڑا حصہ مچھلی کا شکار ہوتا ہے، اور چونکہ ہفتے کے روز مسلسل تعطیل ان کے درمیان رائج تھی لہٰذا اس روز مچھلیاں امن محسوس کرتی تھیں اور وہ گروہ در گروہ پانی کی سطح پر ظاہر ہوتی تھیں۔ ہم آ گئے پیج 262 پہ۔ ظاہر ہوتی تھیں، لیکن دوسرے دنوں میں چونکہ ان کا شکار کیا جاتا تھا اس لیے وہ گہرے پانی میں بھاگ جاتی تھیں۔ بہرحال یہ کیفیت چاہے کسی فطری امر کے نتیجے میں ہو یا کوئی خلاف معمول الہی بات ہو، اس سے ان لوگوں کی آزمائش مطلوب تھی، جیسا کہ قرآن بیان کرتا ہے انورٹڈ کاما، ہم نے اس طرح ان لوگوں کی آزمائش کی اس چیز کے ذریعے جس کی وہ مخالفت کرتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 کا حصہ تھا۔ پھر لکھا ہے جس وقت بنی اسرائیل اس بڑی آزمائش سے دوچار ہوئے جو ان کی زندگی کے ساتھ وابستہ تھی تو وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ اول، جن کی اکثریت تھی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس فرمان الہی کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ دوم، جو حسب معمول ایک چھوٹی اقلیت پر مشتمل تھا، وہ گروہ اول کے مقابلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرعی ذمہ داری ادا کرتا تھا۔ اور سوم، تیسرا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ساکت اور غیر جانبدار تھے، یہ نہ تو گناہ گاروں کے ساتھ تھے اور نہ انہیں گناہوں سے منع کرتے تھے۔ آگے لکھا ہے کہ قرآن میں اس گروہ نے دوسرے گروہ سے جو گفتگو کی ہے اسے نقل کیا گیا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو جنہیں آخر کار خدا ہلاک کرنے والا ہے یا دردناک عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اس لیے برائی سے منع کرتے ہیں کہ خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیں اور وہ اس کے بارے میں ہم سے کوئی باز پرس نہ کریں۔ علاوہ ازیں شاید ان کے دلوں میں ہماری باتوں کا کوئی اثر بھی ہو جائے اور وہ طغیان و سرکشی سے ہاتھ اٹھا لیں۔ اور یہ بات جو ہم نے ابھی پڑھی یہ بھی سورہ اعراف کی 164 آیت کا حصہ پڑھی۔ اس کے بعد لکھا ہے انورٹڈ کاما میں ہی کہ آخرکار دنیا پرستی نے ان پر غلبہ لیا اور انہوں نے خدا کے فرمان کو فراموش کر دیا۔ اس وقت ہم نے ان لوگوں کو جو لوگوں کو گناہ سے منع کرتے تھے نجات دی، لیکن گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے سبب سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 165 کا یہ حصہ ہم نے پڑھا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اس کے بعد انہیں سزا دیے جانے کی کیفیت اس طرح بیان فرمائی گئی ہے، انورٹڈ کاما، انہوں نے اس بات کے مقابلے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، لہٰذا ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندروں کی شکل میں ہو جاؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 166 کا حصہ تھا۔ اب آئیے سامعین ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ لکھا ہے بنی اسرائیل نے کس طرح گناہ کیا تھا۔ لکھا ہے اس امر میں کہ بنی اسرائیل نے کس وقت قانون شکنی کی، مفسرین کے درمیان بحث ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا، انہوں نے سمندر کے کنارے بہت سے حوض بنا لیے تھے اور انہیں شہروں کے ذریعے سمندر سے ملا دیا تھا۔ ہفتے کو روز ان حوضوں کے راستے کھول دیتے تھے اور پانی کے ساتھ مچھلیاں اس حوض کے اندر آ جاتی تھیں۔ غروب کے وقت جب واپس جانا چاہتی تھیں تو واپسی کا راستہ بند کر دیتے تھے۔ جب اتوار کا دن ہوتا تھا تو پھر ان کا شکار کر لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے روز شکار تھوڑی کیا ہے بلکہ ہم نے تو صرف انہیں حوض میں محصور کر لیا تھا، اصل شکار تو اتوار کے روز ہوا ہے۔ سامعین ہم آگئے پیج 263 پر۔ اب لکھا ہے کہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ ہفتے کے روز مچھلی پکڑنے کے کانٹوں کو دریا میں ڈال دیتے تھے اور اس کے بعد جب اس میں مچھلیاں پھنس جاتی تھیں
تو دوسرے روز انہیں نکال لیتے تھے اور اس ہیلے سے ان کا شکار کرتے تھے۔ بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بغیر کسی ہیلے کے بروز شنبہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ شکار میں مشغول ہوتے تھے، اور ممکن ہے کہ یہ تمام روایات صحیح ہوں۔ اس طرح کے ابتدا میں حوضوں یا قلابوں کے ذریعے ہیلے سے شکار کرتے ہوں۔ جب اس طرح سے ان کی نظر میں گناہ کی اہمیت کم ہو گئی تو پھر انہوں نے اعلانیہ گناہ کرنا شروع کر دیا اور ہفتے کے دن کی حرمت کو ضائع کر کے مچھلی کی تجارت سے مالدار ہو گئے۔ یہ اس میں اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، اور اگلی ہیڈنگ میں لکھا ہے بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ۔ آئیے یہ گائے کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نامعلوم طور پر قتل ہو جاتا ہے، اس کے قاتل کا کسی طرح پتہ نہیں چلتا۔ تاریخ اور تفاسیر سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قتل کا سبب مال تھا یا شادی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ثروت مند شخص تھا، اس کے پاس بے پناہ دولت تھی۔ اس دولت کا وارث اس کے چچا زاد بھائی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ دولت مند کافی عمر رسیدہ ہو چکا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے بہت انتظار کیا کہ وہ دنیا سے چلا جائے تاکہ اس کا وارث بن سکے، لیکن اس کا انتظار بے نتیجہ رہا، لہٰذا اس نے اسے ختم کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ بالآخر اسے تنہائی میں پا کر قتل کر دیا اور اس کی لاش سڑک پر رکھ دی اور گریہ اوزاری کرنے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا کہ بعض لوگوں نے میرے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ بنا بری اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ کلمہ مسخ میم سین خے مسخ جو لکھا ہے سامعین یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ بنا بری اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ کلمہ مسخ کا جو ظاہری مفہوم ہے اسی کو مانا جائے کہ جو قرآن میں آیا ہے۔ نیز دیگر مفسرین نے بھی زیادہ تر یہی معنی مراد لیے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ پیج 264 پہ آگئے۔ لکھا ہے آگے کہ بعض دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ قتل کا سبب یہ تھا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کرنے والے نے اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، لیکن اس نے یہ درخواست رد کر دی اور لڑکی کو بنی اسرائیل کے ایک نیک اور پاک باز جوان سے بیاہ دیا۔ شکست خوردہ چچا زاد بھائی نے لڑکی کے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور چھپ کر اسے قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے قبائل کے درمیان جھگڑا اور نزاع شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے قبیلے اور دیگر لوگوں کو اس کا ذمہ دار گردانتا ہے اور اپنے کو بری الذمہ قرار دیتا ہے۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور لوگ آپ سے اس موقع پر مشکل کشائی کی درخواست کرتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں۔ چونکہ عام اور معروف طریقوں سے اس قضیہ کا فیصلہ ممکن نہ تھا، اور دوسری طرف اس کشمکش کے جاری رہنے سے ممکن تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک عظیم فتنہ کھڑا ہو جاتا، لہٰذا جیسا کہ آپ آنے والی ابحاث میں پڑھیں گے، اب آپ آنے والی ابحاث میں یعنی بحثوں کی جمع ہے پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار سے مدد لے کر اعجاز کے راستے اس مشکل کو کیوں کر حل کرتے ہیں۔ اب لکھا ہے قرآن نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ قاتل کو تلاش کرنے کے لیے پہلی گائے کہ جو تمہیں مل جائے اس کو ذبح کرو۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما ہے، اور یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 67۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اور اس ذبح شدہ گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر لگاؤ جس کا قاتل معلوم نہیں ہے، تاکہ وہ زندہ ہو جائے اور اپنے قاتل کو بتائے۔ انہوں نے بطور تعجب کہا کہ کیا تم ہم سے تمسخر کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا کہ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 ہی کا حصہ۔ پھر آگے لکھا ہے 67 ہی کا حصہ۔ پھر آگے لکھا ہے کہ یعنی استہزاء اور تمسخر کرنا نادان افراد اور جاہل افراد کا کام ہے، اور خدا کا رسول یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب اگلی آ گئی ہے ہیڈنگ بنی اسرائیل کے اعتراضات۔ لکھا ہے اس کے بعد انہیں اطمینان ہو گیا کہ استہزاء مذاق نہیں بلکہ سنجیدہ گفتگو ہے، تو کہنے لگے کہ اگر ایسا ہی ہے تو اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمارے لیے مشخص و معین کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ یہاں پہ پھر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 ہے۔ اچھا جی، پھر لکھا ہے بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا انورٹڈ کاما خدا فرماتا ہے ایسی گائے ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو کہ بیکار ہو چکی ہو اور نہ ہی جوان ہو بلکہ اس کے درمیان کی ہو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت 68 ہی کا حصہ ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے اس مقصد سے کہ وہ اس سے زیادہ اس مسئلے کو طول نہ دیں اور بہانہ تراشی سے حکم خدا میں تاخیر نہ کریں، اپنے کلام کے آخر میں مزید کہا
کہ انورٹڈ کاما کہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کرو، جتنی جلدی ہو سکے اسے انجام دو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہاں پہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68۔ لیکن انہوں نے پھر بھی زیادہ باتیں بنانے اور ڈٹائی دکھانے سے باز ہاتھ نہیں اٹھایا اور کہنے لگے کہ انورٹڈ کاما کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 69 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ گائے ساری کی ساری زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ دیکھنے والوں کو بھلا لگے۔ خلاصہ یہ کہ وہ گائے مکمل طور پر خوش رنگ اور چمکیلی ہونی چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ ایسی دیدہ زیب کہ دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈال دے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور اسی طرح ہر مرتبہ بہانہ جوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈالتے گئے۔ پھر کہنے لگے انورٹڈ کاما اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمیں واضح کرے کہ یہ گائے کام کرنے کے لحاظ سے کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ گائے ہمارے لیے مبہم ہو گئی ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر سے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جو اتنی سدھائی ہوئی نہ ہو کہ زمین جوتے اور کھیتی سینچے، ہر عیب سے پاک ہو، حتیٰ کہ اس میں کسی قسم کا دوسرا رنگ نہ ہو۔ اچھا جی، اب آگے لکھا ہے کہ اب کے بہانہ سازی کے لیے ان کے پاس کوئی سوال باقی نہ تھا۔ جتنے سوالات وہ کر سکتے تھے سب ختم ہو گئے تھے۔ تو کہنے لگے کہ اب تو نے حق بات کہی ہے۔ پھر جس طرح ہو سکا انہوں نے وہ گائے مہیا کی اور اسے ذبح کیا، لیکن دراصل وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک حصہ مقتول پر مارو تاکہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا تعارف کرائے۔ اور یہ ہے آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 69 سے 73 تک کا یہ سارا قصہ۔ اس کے بعد لکھا ہے بنی اسرائیل نے اپنے ان خصوصیات کی گائے تلاش کی اور اس کو ذبح کیا اور اس کا خون مقتول کے جسم پر لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اپنے قاتل جو اس کا چچا زاد بھائی تھا اس کی شناخت کر دی۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے باپ سے نیکی کا صلہ۔ باپ، فادر، لکھا ہے اس قسم کی گائے اس علاقے میں ایک ہی تھی۔ بنی اسرائیل نے اسے بہت مہنگے داموں خریدا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس گائے کا مالک ایک انتہائی نیک آدمی تھا جو اپنے باپ کا بہت احترام کرتا تھا۔ ایک دن جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اسے ایک نہایت نفع بخش معاملہ درپیش آیا۔ صندوق کی چابی اس کے باپ کے پاس تھی، لیکن اس خیال سے کہ تکلیف اور بے آرامی نہ ہو اس نے اسے بیدار نہ کیا، لہٰذا اس معاملے سے صرف نظر کر لیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک بیچنے والا ایک جنس 70,000 میں اس شرح پر بیچنے کو تیار تھا کہ قیمت فوراً ادا کی جائے، اور قیمت کی ادائیگی اس بات پر موقوف تھی کہ خریدنے کے لیے اپنے باپ کو بیدار کر کے صندوق کی چابیاں اس سے حاصل کرے۔ وہ 70,000 میں خریدنے کو تیار تھا، لیکن کہتا تھا کہ قیمت باپ کے بیدار ہونے پر ہی دوں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سودا نہ ہو سکا۔ خداوند عالم نے اس نقصان اور کمی کو اس طرح پورا کیا کہ اس جوان کے لیے گائے کی فروخت کا یہ نفع بخش موقع فراہم کیا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ باپ بیدار ہوا تو اسے واقعے سے آگاہی ہوئی، اس نیکی کی وجہ سے اس نے وہ گائے اپنے بیٹے کو بخش دی، اس طرح سے وہ بے پناہ نفع میسر ہوا۔ اور ہم آ گئے ہیں پیج 266 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ اور مالدار شخص قارون بنی اسرائیل کا مغرور۔ یہ لکھیے، دوبارہ پڑھتی ہوں، اور مالدار شخص قارون، پھر کوما کے ساتھ بنی اسرائیل کا مغرور۔ بس یہ لکھا ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لکھا ہے یہاں پر گفتگو بنی اسرائیل کے ایک اور مسئلے اور الجھن کی طرف جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں ایک سرکش سرمایہ دار تھا، اس کا نام قارون تھا، جو غرور و سرکشی میں مست کر دینے والی دولت کا مظہر تھا۔ اصولی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 متجاوز طاغوتی طاقتوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ ایک فرعون تھا جو حکومت و اقتدار کا مظہر تھا، دوسرا قارون تھا جو ثروت و دولت کا مظہر تھا، اور تیسرا سامری تھا کہ جو مکر و فریب کا مظہر تھا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا مارکہ حکومت کے خلاف تھا، لیکن دوسرے مارکے بھی اہم تھے، اور وہ بھی عظیم تربیتی نکات میں
کے حامل ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے مشہور ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے چچا یا چچا زاد بھائی یا خالہ زاد بھائی تھا۔ پھر اس میں لکھا ہے کہ اس نے توریت کا خوب مطالعہ کیا تھا، پہلے وہ مومنین کی صف میں تھا لیکن دولت کا گھمنڈ اسے کفر کی آغوش میں لے گیا اور اسے زمین میں غرق کر دیا۔ اس غرور نے اسے پیغمبر خدا کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور اس کی موت سب کے لیے باعث عبرت بن گئی۔ ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے ان پر ظلم کیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 76 ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس ظلم کا سبب یہ تھا کہ اس نے بہت سی دولت کمائی تھی اور چونکہ وہ کم ظرف تھا اور ایمان مضبوط نہ تھا اس لیے فراوان دولت نے اسے بہکا دیا اور اسے انحراف و استکبار کی طرف لے گئی۔ قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما ہم نے اسے مال و دولت کے اتنے خزانے دیے کہ انہیں اٹھانا ایک طاقتور گروہ کے لیے بھی مشکل تھا۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 76 ہی کا یہ حصہ تھا۔ پھر لکھا ہے قارون کے پاس اس قدر سونا چاندی اور قیمتی اموال تھے کہ ان کے صندوق کو طاقتور لوگوں کا ایک گروہ بڑی مشکل سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا تھا۔ اب ہیڈنگ ہے 4 نصیحتیں، آئیے جانتے ہیں۔ آئیے اس بحث سے آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے قارون سے کیا کہا۔ قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما اس وقت کو یاد کرو جب اس قوم نے اس سے کہا کہ تم میں ایسی خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں تکبر اور غفلت ہو، کیونکہ خدا غرور میں ڈوبے ہوئے خوشحال افراد کو پند و نصیحت نہیں کرتا۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 76 ہی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد 4 اور قیمتی سرنوشت ساز اور تربیتی نصیحتیں کرتے ہیں، اس طرح کل 5 ہو گئیں۔ پہلے کہتے ہیں انورٹڈ کاما اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس سے دار آخرت حاصل کر، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ سورہ قصص کی اب ہم آیت نمبر 77 کا ہم نے یہ حصہ پڑھا۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 267 پر۔ لکھا ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بعض کچ فہم افراد کے خیال کے برخلاف مال و دولت کوئی بری چیز نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ وہ کس راستے پر صرف ہو رہا ہے۔ اگر اس کے ذریعے دار آخرت کو تلاش کیا جائے تو پھر اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ غرور، غفلت، ظلم و تجاوز اور ہوس پرستی کا ذریعہ بن جائے تو پھر اس سے بدتر بھی کوئی چیز نہیں۔ دوسری نصیحت انہوں نے مزید کی، انورٹڈ کاما کے دنیا سے اپنے حصے کو نہ بھول جا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ سورہ قصص کی آیت 77 کا حصہ تھا یہ۔ پھر لکھا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کا اس دنیا میں ایک محدود حصہ ہے، یعنی وہ مال جو اس کے بدن، لباس اور مکان کے لیے درکار ہوتا ہے اور ان پر صرف ہوتا ہے، اس کی مقدار معین ہے اور ایک خاص مقدار سے زیادہ اس کے لیے قابل جذب ہی نہیں ہوتا۔ انسان کو یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آگے لکھا ہے تیسری نصیحت یہ ہے انورٹڈ کاما کہ جسے خدا نے احسان کیا ہے تو جیسے خدا نے احسان کیا ہے تو بھی نیکی کر، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ سورہ قصص کی آیت 87 کا یہ حصہ تھا۔ اس کے آگے لکھا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کے احسان پر نظر لگائے ہوئے ہے اور اس کی بارگاہ سے ہر چیز کا تقاضا کر رہا ہے اور اسی سے ہر قسم کی توقع باندھے ہوئے ہے، تو اس طرح سے وہ کیوں کر کسی کے صریح تقاضے کو یا زبان حال سے کے تقاضے کو نظر انداز کر سکتا ہے اور اس سے کیسے بے اعتنا برت سکتا ہے۔ آخر میں چوتھی نصیحت یہ ہے انورٹڈ کاما کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مادی وسائل تجھے دھوکہ دیں اور تو انہیں گناہ اور دعوت گناہ میں صرف کر دے۔ زمین میں ہرگز گناہ و فساد نہ کر کیونکہ اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا۔ انورٹڈ کاما یا کلوز ہو گیا اور یہ ایک سورہ قصص کی آیت 77 کا حصہ ہے۔ پھر آگے لکھا ہے صحیح طور پر معلوم نہیں کہ نصیحت کرنے والے یہ افراد کون تھے۔ جی چلیے اب آگے لکھتے ہیں البتہ یہ بات مسلم ہے کہ وہ اہل علم، پرہیزگار، زیرک، بابصیرت اور جرأت مند افراد تھے۔ اب آئیے آگے اگلی ہیڈنگ ہے قارون کا جواب۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سرکش و ستمگر بنی اسرائیل نے ان ہمدرد واعظین کو کیا جواب دیا۔ قارون تو اپنی اس بے حساب دولت کے نشے میں چور تھا۔ اس نے اسی غرور سے کہا کہ میں نے یہ سب دولت اپنے علم و دانش کے بلبوتے پر حاصل کی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 78 کا یہ حصہ تھا جو ورڈنگز ہم نے پڑھی۔ لکھا ہے تمہیں اس سے کیا کہ میں اپنی دولت کیسے خرچ کرتا ہوں، جو میں نے کمایا اسے خود کمایا ہے، تو پھر صرف کرنے میں بھی مجھے ہی تمہاری رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں خدا مجھے اس دولت کے لائق
سمجھتا تھا تبھی تو اس نے مجھے عطا کی ہے، اور اسے صرف صرف کرنے کی راہ بھی اس نے مجھے بتائی ہے۔ میں دوسروں سے بہتر جانتا ہوں، تمہیں اس میں دخیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان باتوں سے قطع نظر زحمت میں نے کی ہے، تکلیف میں نے اٹھائی ہے، خون جگر پیا ہے، تب کہیں یہ دولت جمع کی ہے۔ دوسروں کے پاس بھی ایسی لیاقت و توانائی ہوتی تو وہ زحمت و کوشش کیوں نہ کرتے۔ میں نے کوئی ان کا راستہ تو نہیں روک رکھا، اور اگر ان میں اس کی لیاقت نہیں ہے تو پھر کیا ہی اچھا ہے کہ بھوکے رہیں اور مر جائیں۔ اچھا، اب ہم آ گئے ہیں پیج 268 پہ۔ لکھا ہے یہی وہ بوسیدہ اور گھٹیا منطق ہے کہ جو عام طور پر بے ایمان سرمایہ دار نصیحت کرنے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن نے اس باب کو اجمالاً بیان کیا ہے کہ قارون کس علم کے بل پر دولت جمع کرتا تھا۔ کیا وہ علم کیمیا تھا جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے، یا پھر تجارت، زراعت اور صنعت کا علم تھا، یا پھر کیا وہ انتظامی صلاحیت اور علم کا حامل تھا، یا یہ سب امور تھے؟ بعید نہیں کہ قرآن کا مفہوم وسیع ہو اور یہ ان سب امور کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ قطع نظر اس کے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، علم کیمیا کے ذریعے تانبے وغیرہ کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ وہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ آگے لکھا ہے اس موقع پر قرآن قارون اور اس جیسے دیگر افراد کو ایک تیکھا جواب دیتا ہے انورٹڈ کاما کہ کیا اسے معلوم نہ تھا کہ خدا نے اس سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھی، علم میں بڑھ کر تھیں، اور سرمایہ بھی ان کے پاس زیادہ تھا۔ یہ ہے انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا سورہ قصص کی آیت نمبر 78۔ اب آگے لکھا ہے کہ تو کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے علم کی بدولت ہے، لیکن تو بھول گیا ہے کہ تجھ سے زیادہ علم والے اور زیادہ طاقتور افراد بھی تھے۔ کیا وہ عذاب الہی سے بچ سکتے ہیں؟ بس یہاں سوال یہ نشان ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ کی جانب ہم آگے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نمائش ثروت کا جنون۔ لکھا ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مغرور دولت مند لوگ طرح طرح کے جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نمائش ثروت کا جنون ہے۔ انہیں اس عمل سے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اپنی دولت کا لوگوں پر اظہار کریں، مثلا یہ کہ وہ اپنی گراں قیمت سواری پر سوار ہو کے نکلیں اور برہنہ پا لوگوں کے درمیان سے گزریں، ان کے منہ پر گرد و غبار ڈالتے جائیں اور ان کی تحقیر کرتے جائیں۔ انہیں اس عمل سے تسکین ہوتی ہے، لیکن دولت کی یہی نمائش ان کے لیے بلائے جان بن جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف کینہ پرورش پانے لگتا ہے اور جذبات نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی شرمناک اور مکروہ عمل ان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے یا ان کی دولت کو برباد کر دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس جنون آمیز عمل کا نتیجہ کسی قسم کی تحریک ہو، مثلا لالچی افراد میں مزید دولت حاصل کرنے کی ہوس میں اضافہ ہو اور سرکش لوگوں میں فرما برداری کے جذبات پیدا ہوں، مگر اہل ثروت نمائش دولت کے عمل کو اس تصور کے بغیر انجام دیتے ہیں۔ در حقیقت ان کا عمل بھی ایک قسم کی ہوس ہوتا ہے، اس میں کسی سوچ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے بہرحال قارون بھی اس قانون سے مستثنا نہ تھا، بلکہ جنون نمائش ثروت کا ایک واضح نمونہ تھا۔ قرآن میں ایک جملے کے ذریعے قارون کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے جملہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ قارون پوری زیب و زینت سے اپنی قوم کے سامنے نکلا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ قصص کی آیت 79 کا حصہ ہے۔ پھر لکھا ہے اس نے اپنی پوری قوت اور توانائی اس کام پر صرف کر دی تھی کہ وہ اپنی تمام دولت و آرائش کی لوگوں کے سامنے نمائش کرے، اور یہ بات محتاج ذکر نہیں کہ اتنی دولت کا مالک شخص جب نمود و حشمت کا ارادہ کرے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ہم آ گئے پیج 269 پہ۔ لکھا ہے کتب تواریخ میں اس واقعے کے متعلق بہت سے افسانے اور داستانیں ذکر ہوئی ہیں۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ قارون 4000 خادموں کی قطار کے ساتھ بنی اسرائیل کے درمیان سے گزرا، جبکہ 4000 خادم گراں قیمت گھوڑوں پر سرخ پوشاکیں پہنے ہوئے سوار تھے۔ اس کے ساتھ خوش گل کنیزیں بھی تھیں جو سفید خچروں پر سوار تھیں جن پر سنہری زین کسے ہوئے تھے۔ ان کی پوشاکیں سرخ اور سب سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھیں۔ بعض لوگوں نے اس کے خادموں کی تعداد 70,000 لکھی ہے، اور اسی طرح کی اور باتیں بھی لکھی ہیں، لیکن اگر ہم ان تمام بیانات کو مبالغہ آمیز سمجھ بھی لیں، پھر بھی ہم اس حقیقت سے انکار تو نہیں کر سکتے
کہ نمائش دولت کے لیے اس کے پاس بہت سارا ساز و سامان تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کاش ہم بھی قارون جیسے ہوتے۔ جیسا کہ دنیا کا معمول ہے کہ قارون کی جاؤ حشمت کو دیکھ کر لوگوں کے دو گروہ ہو گئے۔ دنیا پرست اکثریت نے جب اس خیرہ کن منظر کو دیکھا تو ان کے دل کی تمنائیں مچلنے لگیں۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے کہ کاش وہ بھی قارون جیسی دولت کے مالک ہوتے، خود ایک دن، ایک ساتھ یا ایک لمحے ہی کے لیے یہ شکوہ نصیب ہوتا۔ آہ، اس کی کیسی شیریں، جذاب، نشاط انگیز اور لذت بخش زندگی ہے۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا گیا انورٹڈ کاما کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی ہی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 79 کا حصہ ہے۔ جب میں اس کے پاس حقیقت میں اس کے پاس تو دولت کا فراواں حصہ ہے۔ آفرین ہے قارون پر اور اس کے بے پناہ دولت پر، واہ اس کا کیا جاہ و جلال ہے اور کتنے خادم و نوکر چاکر ہیں۔ تاریخ میں اس جیسا کوئی شخص نہیں ہے، یہ عظمت اسے خدا نے عنایت کی ہے۔ غرض لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ در حقیقت اس واقعے میں امتحان کی ایک بہت بڑی بھٹی جل رہی تھی۔ اس بھٹی کے بیچ میں قارون تھا تاکہ وہ اپنی سرکش اور غرور کا امتحان دے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے دنیا پرست لوگ اس بھٹی کے ارد گرد مقیم تھے، لیکن قارون کے لیے ایک دردناک عذاب تھا، ایسا عذاب جو ایسی نمائش کے بعد ہوتا ہے۔ یہ عذاب اوج عظمت سے قصر زمین میں لے جاتا ہے، لیکن اس دنیا طلب بڑے گروہ کے مقابلے میں ایک اقلیت اہل علم، صاحبان فکر، پرہیزگار اور باایمان لوگوں کی بھی وہاں موجود تھی، جن کا افق فکر ان مسائل سے برتر اور بالا تر تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نزدیک احترام شخصیت کا پیمانہ زر اور زور نہ تھا، ان کے نزدیک انسان کی قدر کا معیار اس کے مادی وسائل نہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ دولت و ثروت کی عارضی اور مذاق انگیز نمود و نمائش پر تمسخر آمیز طور پر مسکرا دیتے تھے اور اسے ایک بے مغز اور غیر حقیقی شے سمجھتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں مذکور ہے کہ وہ لوگ جنہیں علم و معرفت عطا ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے یہ کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے خدا کی طرف سے ثواب اور جزا بہتر ہے۔ تو یہ جو الفاظ تھے یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 80 کے حصے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ ان الفاظ پر انہوں نے یہ اضافہ کیا کہ یہ ثواب الہی صرف ان لوگوں کا نصیب ہے جو صابرین ہیں۔ تو سامعین، یہ پیج 269 پہ ہم اپنی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ کہ قارون کے سامنے زکوٰۃ کا مسئلہ، یہ ہیڈنگ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔